بھیجا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ ماہ ستمبر تاریخ پاکستان کے حوالے سے انتہائی اہم مہینہ ہے۔ ایک طرف 6 ستمبر 1965 کو پاکستان نے انڈیا سے جنگ میں فتح حاصل کی، تو دوسری طرف 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر امت مرزائیہ کو اقلیت اور غیر مسلم قرار دیا گیا، آئینی طور پر اور قانونی طور پر۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تحریک پاکستان کے حوالے سے قادیانیوں کا نقطہ نظر مختصراً بیان کروں گا۔ اس کے بعد آپ کے سامنے وہ عوامل، وہ وجوہات پیش کروں گا کہ جن کی بنیاد پر 1974 میں پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر آئینی طور پر قادیانیوں کو اقلیت اور غیر مسلم قرار دیا گیا۔ تو حضرات گرامی قدر، قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا، 8 جون 1944 کے اخبار میں لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود کا ایک الہام ہے آریوں کا بادشاہ۔ اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ، تو حضرت مسیح موعود کا یہ الہام کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ بس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں۔ اگر ہندوستان نے الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو حضرت مسیح موعود پاکستان کے بادشاہ کہلاتے، آریوں کے بادشاہ نہ کہلاتے۔ اس لیے بے شک مسلمان زور لگاتے رہیں، جس مادی قسم کا پاکستان وہ چاہتے ہیں کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ 1944 میں بیان جاری کرتا ہے، اور ان کے آفیشل اخبار الفضل 8 جون 1944 میں اس کا یہ بیان چھایا ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بن بھی گیا اور قائم و دائم بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک کے لیے قائم و دائم بھی رہے گا۔ اور پاکستان بن کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کے اس الہام کے آریوں کا بادشاہ اس کو بھی جھوٹا ثابت کر گیا۔ اور قادیانیوں کے بقول ہی اگر مرزا قادیانی صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا تو آریوں کا بادشاہ الہام نہ ہوتا بلکہ پاکستان کا بادشاہ ہوتا۔ اگر پاکستان بننا ہوتا، اور اس نے کہا کبھی نہیں بن سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان مارد وجود میں آ کر کے دنیا کے نقشے پہ مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کو جھوٹا ثابت کر گیا، اور مرزا غلام قادیانی کو مفتری علی اللہ اور کذاب و دجال ثابت کر گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح 5 اپریل 1947 کے الفضل میں اکھنڈ ہندوستان کے عنوان سے آج قادیانی آپ کو جہاں کہیں ملیں گے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ جناب ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ کیوں؟ 1965 کی جنگ میں جنرل اختر اور عبدالعلی ملک یہ دونوں قادیانی تھے، اور 1965 کی جنگ انہی بدبختوں کی وجہ سے ہوئی۔ یہ تو پاکستان پر اللہ کا فضل و کرم تھا کہ پاکستان اس جنگ میں سرخرو ہوا اور فتح یاب ہوا، اور قادیانیوں کی یہ سازشیں ناکام و نابراد ہوئی۔ 1947 میں 5 اپریل کے الفضل میں اکھنڈ ہندوستان کے عنوان سے ایک تحریر موجود ہے جس میں بشیر الدین محمود کا بیان ان کے دوسرے خلیفہ کا موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے، ہندوستان جیسی مضبوط بیس جس قوم کو مل جائے اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت ہے کہ اس نے احمدیت کے لیے اتنی وسیع بیس مہیا کی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ وہ سارے ہندوستان کو ایک سٹیج پر جمع کرنا چاہتا ہے اور سب کے گلے میں احمدیت کا جوا ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے اور ساری قومیں سیر و شکر ہو کر رہیں، تا ملک کے حصے
بے شک یہ کام بہت مشکل ہے مگر اس کے نتائج بھی بہت شاندار ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں تا احمدیت یعنی قادیانیت اس وسیع بیس پر ترقی کرے۔ چنانچہ اس رویا میں اس طرف اشارہ ہے، ممکن ہے عارضی طور پر افتراق پیدا ہو، ممکن ہے عارضی طور پر افتراق پیدا ہو، اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں جدا جدا رہیں یعنی ہندو مسلم، مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جلد دور ہو جائے۔ یعنی اگر پاکستان بن بھی جائے تو قادیانیوں کا خلیفہ کہتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے پاکستان دوبارہ انڈیا کا حصہ بن جائے، ہندوستان کا حصہ بن جائے۔ پھر آگے مئی 1947 کے ایک اور شمارے میں بشیر الدین محمود کا بیان موجود ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، لیکن اگر قوموں کی غیر معمولی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے تو یہ اور بات ہے۔ بسا اوقات عضو معاف کو ڈاکٹر کاٹ دینے کا مشورہ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ خوشی سے نہیں ہوتا بلکہ مجبوری اور معذوری کے عالم میں، اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی چارہ نہ ہو، اور اگر پھر یہ معلوم ہو جائے کہ اس معاف عضو کی جگہ نیا لگ سکتا ہے تو کون جاہل انسان ہے اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائیں۔ 16 مئی 1947 کا الفضل اخبار ہے۔ یعنی قادیانی پاکستان بنانے کے بھی خلاف تھے اور بننے کے بعد بھی وہ اس کے لیے کوشاں رہے کہ پاکستان کا نقشہ اس دنیا سے ملیا میٹ ہو جائے اور یہ انڈیا کا حصہ بن جائے۔ جب پاکستان بنا اس وقت بھی بشیر الدین محمود اور سر ظفر اللہ قادیانی جو کہ مسلم لیگ کا وکیل تھا اس نے دھوکہ دیا۔ جو ضلع گرداسپور تھا اس میں 51% مسلمان تھے اور 49% ہندو تھے۔ اگر قادیانیوں کو مسلمان سمجھا جاتا لیکن قادیانیوں نے وہاں پر یہ دھوکہ دیا کہ بشیر الدین محمود نے سر ظفر اللہ خان قادیانی کے ذریعے جو کونسل تھی تقسیم کے سلسلے میں حد بندی کے لیے اس کے سامنے یہ مطالبہ پیش کیا کہ جس طرح پارسی الگ قوم ہے اس طرح ہم بھی الگ قوم ہیں، ہماری بھی ایک الگ حیثیت ہے، ہمیں مسلمانوں سے الگ تصور کیا جائے۔ اور قادیانیوں کی 2% اقلیت کو اس وقت ان کے مطالبے پر مسلمانوں سے الگ تصور کیا گیا، اور ضلع گرداسپور میں 51% آبادی غیر مسلم کی ہوئی اور 49% آبادی مسلمانوں کی رہ گئی، اور ضلع گرداسپور انڈیا کا حصہ بنا، اور اسی راستے سے انڈیا کو کشمیر کا رستہ مہیا کیا گیا ضلع گرداسپور کے ذریعے۔ یہ ایک بڑی گہری سازش تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بلوچستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی قادیانیوں کی طرف سے۔ قادیانیوں کے 1951 کے اخبارات گواہ ہیں کہ بشیر الدین محمود نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے پاس دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بلوچستان پر اپنا کنٹرول کریں اور ایک ملک ایک علاقہ اپنے قبضے میں کریں جس کو اپنی بیس بنائیں اور پوری دنیا پر حکومت کا راستہ کھولیں۔ پھر اس کے بعد 65 کی جنگ میں جنرل اختر اور جنرل عبدالعلی ملک یہ دونوں جرنیل قادیانی تھے۔ انہوں نے سازش کی کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو اور پاکستان کو شکست فاش ہو
اور پاکستان کے آزاد کشمیر پر بھی انڈیا کا قبضہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت شامل حال تھی کہ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کو فتح نصیب ہوئی اور پاکستان کو فتح حاصل ہوئی اور ان کی وہ سازشیں ناکام و نامراد ہوئیں۔ 1971 میں بھی یہی کچھ ہوا۔ اس وقت آپ جانتے ہیں مہر معیشت کون تھا پاکستان کا؟ مرزا غلام قادیانی کا پوتا امام احمد مہر معاشیات تھا، جس نے بنگلہ دیش صوبہ بنگال کو عوام کو ان کا معاشی حق نہ دیا، ان کا حصہ نہ دیا، جس وجہ سے بنگالیوں کی پاکستان کے خلاف نفرت بڑھی اور اس نفرت کو انڈیا نے کیش کرایا۔ یہ آن دی ریکارڈ بات موجود ہے کہ مجیب الرحمان جو بنگلہ دیش کا بانی ہے، اس نے کہا تھا اگر میری حکومت پاکستان میں آ گئی تو مرزا قادیانی کے پوتے امام احمد کو، جس نے ہماری معیشت کو کمزور کیا، ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا، اس کو سر عام چوراہے پہ لٹکا کر پھانسی دوں گا۔ یہ وہ سازش تھی جس کی بنیاد پر پاکستان الگ ہوا۔ اور پھر 1974 میں باقاعدہ طور پہ مسلمانوں کے ایک اسٹوڈنٹ گروہ طالب علموں کو ربوہ میں چناب نگر میں ٹرین کو روک کر کے زود و کوب کیا گیا اور کہا گیا کہ غلام قادیانی کی جے کے نعرے لگاؤ۔ جب یہ معاملہ اٹھا، تحریک چلی، پارلیمنٹ میں ان کو بلایا گیا، ان کے خلیفہ کو، مرزا ناصر کو، جو ان کا تیسرا خلیفہ تھا۔ 14 دن بحث ہوئی، لیکن 14 دن کے دلائل کے باوجود وہاں پر وہ اپنا موقف پیش نہ کر سکا۔ پارلیمنٹ کے تمام ممبران میں سے ایک بھی اسمبلی کے ممبر کو اپنا ہم نوا نہ بنا سکا۔ آخر وہاں پر کیا چیزیں پیش کی گئی تھیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان صرف عقیدہ ختم نبوت کا معمولی فرق ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قادیانیوں کے اور ہمارے درمیان ایک ایک چیز میں فرق ہے۔ وہ اسلام کے متوازی ایک الگ نظام ترتیب دیا گیا انگریز کی طرف سے، تاکہ اسلامی تعلیمات کے اصل ڈھانچے کو تبدیل کر دیا جائے اور لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں امت مسلمہ کا عقیدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، اور ہر کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ شریک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے، والدین سے بھی پاک ہے۔ اس کے برعکس مرزا غلام قادیانی کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے انت منی بمنزلۃ ولدی، اے مرزا تم مجھ سے میرے بیٹے کی طرح ہے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے، اپنی کتاب حقیقت الوحی میں لکھتا ہے کہ منشی علائی بخش کاؤنٹرن چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے، تجھ سے حیض نہیں، وہ بچہ پیدا ہو گیا جو بمنزلہ اطفال اللہ کے ہے، یعنی اللہ کے بچے کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہو کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے؟ لیکن مرزا قادیانی کہے نہیں، اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا ہے کہ انت منی بمنزلۃ ولدی انت منی بمنزلۃ اولادی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ
کہ اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہی دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب توضیح مرام کے صفحہ 4 پر، روحانی خزائن جلد 20 کے صفحہ 396 پر لکھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو چوروں سے تشبیہ دے مرزا غلام احمد قادیانی، اور پھر کہے اپنی کتاب میں لکھے کہ ہمارا خدا کھا جانے والی آگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے بعد عقائد اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں اعلان کرے کہ کن فیکون کی صفت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ یاسین میں ہی نہیں بلکہ اور کئی مقامات پر بھی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی قرآن کریم کی آیت میں تحریف کرتے ہوئے اپنا الہام تراشے اور کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے، انما امرہ اذا اردت شیئا ان تقول لہ کن فیکون۔ کہ مرزا تیری مثال ایسے ہی ہے، جب تو کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جہاں پر میرا قادیانیوں سے بھی سوال ہے کہ مرزا غلام قادیانی اسی الہام سے جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کا الہام کیا ہے کہ جب تو جس بات کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہو جاتی ہے، ارادہ کرنے سے ہو جانے والا معاملہ۔ لیکن محمدی بیگم کا نکاح تم نے کہا میرا آسمانوں پر پڑا گیا، اور اس کے لیے اپنی بہو کو طلاق دلوائی، اپنی بیوی کو طلاق دی، اپنے بیٹے کو آگ کیا، یہاں تک کہ محمدی بیگم کے والد کو بلیک میل کیا اور کہا کہ تم میں زمین دوں گا، فلاں چیز دوں گا، فلاں چیز دوں گا، لالچ دیے گئے۔ تمہاری تمام تر کوششوں کے باوجود محمدی بیگم کا نکاح مرزا قادیانی سے نہ ہو سکا۔ قادیانیوں سے سوال ہے میرا، بتائیے اگر اس کے ارادے سے ہی سارا کام ہو جانا تھا تو یہاں پر تو اس نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا، لیکن محمدی بیگم سلطان بیگ کے بچے پیدا کرتی رہی اور تیرے سینے پہ مونگ ڈالتی رہی اور اس کو جھوٹا ثابت کرتی رہی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب خطبہ الہامیہ میں لکھتا ہے، مجھ میں جس نے مجھ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق کیا اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ اپنی کتاب غلطی کا ازالہ میں لکھتا ہے کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے برودی رنگ میں میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں، میں کون سا الگ انسان ہوا، اور کہتا ہے کہ میں محمد ثانی ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ، اور میری نبوت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یعنی مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر مرزا قادیانی کے بیٹے سے سوال ہوا، بشیر احمد، کلمۃ الفصل کتاب ہے اس کی، سوال کیا گیا کہ تم نے مرزا قادیانی کو نبی مانا ہے لیکن اپنا الگ سے کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ہمیں الگ سے کلمہ بنانے کی ضرورت اس لیے پیش نہیں آتی کیونکہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ کوئی اور آتا تو ہمیں الگ کلمہ بنانے کی ضرورت پیش آتی۔ یعنی قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ استغفر اللہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کے آفیشل اخبار بدر میں 1906 کا اخبار ہے، اس میں مرزا قادیانی کے ایک مریض ظہور الدین اکبر نے ایک نظم لکھی اور شائع ہوئی، اور وہ نظم مرزا قادیانی کو پیش کی گئی اور مرزا فریم کرا کے پیش کی گئی۔ مرزا قادیانی نے اس نظم کو حاصل کر کے الحمدللہ کہا، جزاک اللہ کہا اور اس کو شاباش دی۔ وہ نظم کیا تھی سنیے،
اللہ اکبر. وہ نظم تھی کہ محمد اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر کے ہیں اپنی شان میں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. محمد کہا گیا مرزا قادیانی کو، کہتا ہے محمد اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں. یہ گستاخی پر مبنی نظم مرزا قادیانی کو پیش کی جاتی ہے اور مرزا قادیانی جزاک اللہ کہتا ہے. اس پر لعنت نہیں بھیجتا، اس کو روکتا نہیں ہے. یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ کہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اور وہ پہلے سے اپنی شان میں بڑھ کر ظاہر ہوا ہے. اور مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی رات کے چاند سے تشبیہ دی اور خود کو بدر 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے. اب بتائیے، پہلی رات کے چاند کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، 14ویں کے چاند کی جو روشنی زیادہ ہوتی ہے. پھر اسی طرح ان قادیانیوں کا عقیدہ، یہ جو عقائد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پارلیمنٹ میں ان کے خلیفہ مرزا ناصر کے سامنے پیش کیے گئے اور ان پر جرح ہوئی تھی اور پوچھا گیا کہ آیت میثاق وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت سے مراد ان کی اخبار میں، قادیانیوں کے اخبار الفضل میں اسی حوالے سے اشعار چھپتے ہیں. لکھا ہے لیا تھا جو میثاق سب انبیاء سے، وہی عہد لیا حق نے مصطفیٰ سے. استغفر اللہ. یعنی وہ میثاق مرزا قادیانی کے لیے لیا گیا، تمام انبیاء سے لیا گیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا. یہ ہے ان قادیانیوں کا عقیدہ. لیا تھا جو میثاق سب انبیاء سے، وہی عہد لیا حق نے مصطفیٰ سے. وہ نوح و خلیل و کلیم و مسیحا، سبھی سے یہ پیمان محکم لیا تھا. مبارک وہ امت کا موعود آیا، وہ میثاق ملت کا مقصود آیا. کریں اہل اسلام اب عہد پورا، بنے آج ہر ایک عبدن شکورا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ اگر تیری زندگی میں مرزا قادیانی آ جائے تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا. یہ ہے قادیانیوں کا عقیدہ جس کو یہ چھپاتے ہیں، نہیں بیان کرتے. پھر آگے بڑھتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب خطبہ الحامیہ میں لکھتا ہے کہ میرے صحابہ سردار خیر المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یعنی مرزا قادیانی کے ساتھی، وہ کہتا ہے وہ میرے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور پہلا خلیفہ ان کا حکیم نور دین، اس کو مرزا قادیانی نے صدیق کے لقب سے پکارا ہے، امامۃ البشرا اور آئینہ کمالات السلام. اور الفضل 14 مارچ 1946 کے الفضل میں حکیم نور دین کو 2 ٹوک الفاظ میں ابو بکر قرار دیا گیا اور بشیر الدین محمود جو مرزا قادیانی کا بیٹا بڑا اور ان کا دوسرا خلیفہ ہے، اس کو حضرت عمر کہا گیا. اور پھر بشیر الدین محمود کون تھا؟ وہ کون تھا؟ ملعون تھا جس پر اپنی ہی بیٹی پر بدکاری کے الزامات لگے اور چیلنج دیا الزامات لگانے والوں نے کہ آؤ ہمارے ساتھ مبالغہ کرو اس بات پہ اگر تم سچے ہو. لیکن وہ مبالغہ کے لیے میدان میں نہ آیا. وہ عیاش خود لکھتا ہے اپنے اخبار الفضل میں بھی اور اپنے خطبات میں بھی، کہتا ہے جب میں برطانیہ گیا تو میں نے سر ظفر اللہ قادیانی کو کہا کہ میں یورپ کا اور یونانی والا حصہ دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی وہ کلب جہاں پر بے حیائی اور بدکاری کے اڈے ہیں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. ایسا بدکار اور ملعون شخص جب وہ مرا تو قادیانیوں کے مخالف لاہوری گروہ جو وہ بھی مرزا قادیانی کے پیروکار ہیں، لاہوری جماعت والے،
انہوں نے اپنے رسائل میں لکھا کہ جب یہ مرا تھا منہ سے غلاظت ربک رہی تھی۔ وہ بشیر الدین محمود، اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وہ عمر کہ جس کی رائے پر اللہ قرآن نازل کر دے اور نبی کی بیویوں کو حکم ہو جائے کہ تم گھروں میں ٹکی رہو، پردے کا حکم نازل ہو جائے، وہ غیرت والے عمر کہ جس راستے سے گزرے اس راستے سے شیطان بھاگ جائے، ان سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس زانی اور بدکار۔ اور پھر سنیے، اللہ اکبر، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کی کتاب ملفوظات کے اندر موجود ہے، لکھا ہے ملفوظات میں، اس کا ایک مرید تھا صاحبزادہ عبداللطیف، گھر سے وہ حج کے لیے نکلا، مسلمان تھا، راستے میں قادیاں میں مرزا قادیانی کے چنگل میں پھنس گیا، مرتد ہو گیا، وہیں سے واپس چلا گیا افغانستان، جا کر کے وہاں پر مرزا قادیانی کی نبوت کی تبلیغ کرنی شروع کی، جہاد کی مخالفت شروع کی، اور گرفتار کیا وہاں کی حکومت نے اور سنگسار کیا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے بڑھ کر کے قربانی صاحبزادہ عبداللطیف کی تقویٰ اور اعتبار میں تھے۔ وہ کون تھا ملعون؟ یہ تھا وہ لعنتی، یہ تھا صاحبزادہ عبداللطیف قادیانی کا وہ مرید جس سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر قرار دے رہا ہے یہ ملعون۔ یہ ہے قادیانیوں کی حقیقت، نقل کفر نواشد۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب نصول المسیح میں اہل تشیع کو مخاطب کر کے کہ تمہارا ورد حسین ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کستوری کی خوشبو کے مد مقابل گھو کا ڈھیر ہے۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ قادیانی عموماً یہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب وہاں پر شرک کو کہا گیا ہے، وہاں پر شرک کو کہا گیا ہے، اور ظالموں شرک کی کیفیت کیا ہے اہل تشیع کی کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہاں ہم بھی اس کو شرک مانتے ہیں، ہم بھی اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو گھو کا ڈھیر، غلاظت کا ڈھیر، گندگی کا ڈھیر نہیں کہتے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر یہ تمہارے کہا تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہنا، مبادا یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر تمہارے سچے الہ کو گالی دیں، تو مرزا قادیانی تو کہتا ہے میں نے اللہ کے نبی کی ایسی کامل اطاعت کی ہے کہ مجھے اس اطاعت کے نتیجے میں نبوت ملی ہے۔ تو کیا مرزا قادیانی نے اہل تشیع جو بالواسطہ طور پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کے درجے پر پہنچاتے ہیں، اپنا الہ اور معبود اور مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، ان کے اس الہ کو گالی نہیں دی، گالی دے کر کے قرآن کریم کی مخالفت نہیں کی، اور قرآن کریم کی مخالفت کرنے والا کیسے کامل اطاعت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور پھر سنیے سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے میں ان سے افضل ہوں اور اللہ تعالیٰ نے قریب ظاہر کر دے گا۔ اور مرزا قادیانی کی بیوی نصرت جہاں اس کے بارے میں لکھتا ہے مجھے الہام ہوا رائیتنی خدیجہ کہ تجھے ہم نے خدیجہ عطا کی ہے، یعنی اس کو سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظالم تشبیہ دے رہا ہے، یعنی پورا اسلام کا ڈھانچہ تبدیل کیا گیا۔ لیلۃ القدر اللہ کے نبی نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے اپنی کتاب توضیح مرام میں روحانی خزائن جلد 3 میں واضح طور پہ لکھتا ہے 2 ٹوک الفاظ میں، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے، اللہ کے نبی فرمائے وہ رات ہے، رمضان کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ وہ ملعون لکھتا ہے نہیں، لیلۃ القدر ایک رات نہیں ہے بلکہ مسیح موعود کا رنگ ہے، یعنی مرزا قادیانی کا وہ زمانہ جب اس کا ظہور ہوا وہ زمانہ ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
کہ جنتی جہنمیوں کو دیکھ کر سوال کریں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ وہ آگے سے جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مرزا قادیانی کا بیٹا اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتا ہے، ایک روایت بیان کرتا ہے کہ مرزا قادیانی نے کہا کہ نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھنے کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، پڑھنے کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی تو فرمائیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، نماز تو آگے کی بات ہے نا۔ اور یہ خبیث کہے نماز پڑھنے کا گناہ نہیں، پڑھنے کا ثواب نہیں اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی نے پورے اسلامی تعلیمات اور اسلامی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور اس نے تو ٹوک اور واضح الفاظ میں لکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر قتال فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ جبکہ مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے مبعوث کرنے کے دو مقاصد ہیں، ایک جہاد کو منسوخ کرنا اور ایک اصلاح اخلاق۔ اصلاح اخلاق کیسی تھی؟ یہ کہنا، آئینہ کمالات اسلام میں اس نے لکھا کہ ہر مسلمان میری کتابوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے، ماں سوائے ذریات البغایا کے، اور ذریات البغایا کا ترجمہ اس نے خود کئی ایک مقامات پر کیا ہے کہ رنڈیاں فحشہ بدکار عورتوں کی اولاد، یعنی پوری امت مسلمہ کو بدکار عورتوں کی اولاد قرار دیا۔ پھر اسی طرح اس نے لکھا میرے دشمن بیابانوں کے خنزیر اور میری عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں، میرے دشمن بیابانوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ یہ اصلاح اخلاق ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے قدم قدم پر اپنے مخالفین کو گالیاں دی ہیں، بد زبانیاں کی ہیں، بد کلامیاں کی ہیں، اور پھر غیر محرم عورتوں سے ساری رات ٹانگیں دبوایا کرتا تھا خبیث منو۔ یہ اصلاح اخلاق تھی۔ اور جہاد کا منسوخ کرنا، اور ظالموں کیا مرزا قادیانی کا شرعی نبی ہونے کا دعویٰ ہے؟ ایک طرف تم کہتے ہو ہم شرعی نبوت بند مانتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو مرزا قادیانی لکھتا کہ میں جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور اسی طرح مرزا قادیانی کے عقائد کو دیکھیں تو بے شمار ہیں۔ احادیث کے بارے میں بھی اس کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جو اہل کشف ہوتے ہیں وہ محدثین کی جرح کے پابند نہیں ہوتے، وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور بعض دفعہ اہل کشف وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر بیان کر دیتے ہیں جو حدیث کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہوتی۔ یہ ہیں ان کے عقائد، یہ ہیں ان کے نظریات۔ حضرات گرامی قدر، انہی وجوہات کی بنیاد پر پارلیمنٹ نے، اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا تھا۔ ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق صرف عقیدہ ختم نبوت کا ہے، وہ غلط ہے۔ اور یہ جو اجرائے نبوت اور امکان نبوت کی بات کرتے ہیں یہ بھی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ امت مسلمہ کا جو عقیدہ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن قادیانیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور جب یہ جرائے نبوت کی بات کرتے ہیں، امکان نبوت کی بات کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف مرزا قادیانی کے نبوت کے اجراء کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اجرائے نبوت اور امکان نبوت کے مرزا قادیانی کے بعد یہ بھی قائل نہیں ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کے سامنے چند حوالے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اور سنیے، کلمۃ الفصل مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 116 پر وہ لکھتا ہے سوائے مسیح موعود کے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کا اتنا نمونہ نہیں دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل کہلا سکے۔ اس لیے نبی کہلانے کے لیے صرف مسیح موعود مخصوص کیا گیا۔
ہاں اگر نبوت مستقلہ کا دروازہ اس امت میں کھلا ہوتا تو یقیناً اس امت کے نبیوں کی تعداد کے انبیاء ہی بنی اسرائیل سے بہت بڑھ کر جاتی۔ پس بے شک نبیوں کی تعداد کے لحاظ سے موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ میں ایک گنا فوقیت رکھتا ہے، مگر یہ فوقیت اسی قسم کی ہے جیسی بنی اسحاق کو بنی اسماعیل پر حاصل تھی۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صرف ایک نبی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ مرزا قادیانی ہے۔ پھر آگے اسی طرح مرزا قادیانی کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود اپنی کتاب انوار العلوم میں لکھتا ہے، اس لیے ہم اس امت میں صرف ایک ہی نبی کے قائل ہیں، آئندہ کا حال پردہ غیب میں ہے۔ کہتا ہے ایک ہی نبی کے قائل ہیں۔ اور پھر چشمہ معرفت مرزا قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 23 صفحہ نمبر 333 پر لکھتا ہے، 333 ہے یا 337، بعض نواقف اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا نام قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں، من جملہ ان کے ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا اور اپنے آپ کو سب سے آخر میں آنے والا قرار دے رہا ہے، تو مرزا قادیانی کے بعد ان کے نزدیک نبوت بند ہو گئی۔ پھر آگے بڑھیے، اسی طرح مرزا قادیانی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 16 صفحہ نمبر 178 پر لکھتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ قرآن کریم اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، حدیث رسول ہے، اپنی مثال دی ایک محل سے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک مکان بنایا ہوا ہے بڑا خوبصورت، اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور اس اینٹ سے مراد میں ہوں، جب میں آ گیا تو وہ محل کی عمارت پوری ہو گئی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، اور اسی کو لے کر کے مرزا قادیانی لکھتا ہے ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، یعنی منہم علیہم، پس خدا نے فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے، خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیش گوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے۔ مرزا کہتا ہے پس میں وہی آخری اینٹ ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائیں کہ میں وہ اینٹ ہوں، مرزا قادیانی کہے نہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 70 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، لیکن عادت اللہ اسی طرح ہے کہ وہ دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں کرتا، ایک وہ نبی جو سلسلہ کے اول پر آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سلسلہ کے محمدیہ میں ہمارے سید و مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے وہ نبی جو مامور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں جیسے کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سلسلہ محمدیہ میں یہ حادث، یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے وہ آخر میں آیا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اسی طرح اپنی کتاب کشتی نور روحانی سے جلد 19 صفحہ 61 پر لکھتا ہے، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی آخری راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ اور سنیے اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب روحانی سے جلد 22 کے صفحہ نمبر 406 اور 407 پر لکھتا ہے حقیقت الوحی میں، اور چونکہ وہ بروز محمدی قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر اب تمام دنیا بے دست و پا ہے، کیونکہ نبوت پر میرے ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانہ کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے اور کوئی کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی دینے کے لیے باقی نہیں۔ اتنے واضح دلائل کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبوت جاری ہے ان کے نزدیک؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو یہ کہہ کر کے امکان نبوت اور اجراء نبوت کی بات کر کے۔ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے۔ حضرات اکرامی قدر، دلائل اور بھی بہت تھے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا، بشیر الدین محمود نے، اب کوئی اور قرآن نہیں ہے، اب کوئی اور نبی نہیں ہے،
اب کوئی محمد رسول اللہ نہیں ہے جب تک وہ مرزا قادیانی نہ اس کو قرار دے. یعنی اسی کے راستے سے، اسی کی تعلیمات سے قرآن کو بھی پرکھا جائے گا، انبیاء کو بھی پرکھا جائے گا اور سارے معاملات کو پرکھا جائے گا. یہ ہیں ان کے عقائد جن کی بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا گیا تھا. قادیانی نہ پاکستان کے دوست ہیں نہ ہی اسلام کے دوست ہیں. پاکستان کے بھی دشمن تھے اور ہیں، اور دین اسلام کے بھی دشمن تھے اور ہیں، اور ان کا مقصد ہی انگریز کے خود کاشت پودے کو اپنا تیار کرنا. مرزا قادیانی خود لکھتا ہے انگریز کے نام خط کہ میں آپ کا خود کاشتہ پودا، خود کو اور اپنی جماعت کو انگریز کا خود کاشتہ پودا خود قرار دے رہا ہے. اور یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا صرف اور صرف اس لیے کھڑا کیا گیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مکمل ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے اور اسلام کے اندر رد و بدل کیا جائے اور حقیقی اسلام کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ اسلامی تعلیمات دنیا سے ختم ہو سکیں اور اسلام مٹ سکے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تک کہ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی زندہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. ہر قدم ان کی سازشوں کو ناکام کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ثانی راہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی فرزند زندہ ہیں. انشاءاللہ ہر محاذ پر پاکستان کے دشمنوں کا کلا کما کرتے رہیں گے. اور آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مرزا غلام قادیانی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو توہین کی ہے وہ توہین بلا سبب نہیں ہے، بلکہ مرزا قادیانی کا ایک استاد شیعہ تھا جس کا نام گل علی شاہ تھا. اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ خود لکھتا ہے کہ میرے ایک استاد کا نام گل علی شاہ تھا، وہ شیعہ تھا، وہ نماز نہیں پڑھا کرتا تھا اور ہر وقت چرس پیا کرتا تھا. یہ اس کے بیٹے نے بھی لکھا اور مرزا قادیانی نے خود ملفوظات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. اور جس کا استاد بھنگی، چرسی، بے نماز، نشئی اور شیعہ ہو وہ صحابہ کا گستاخ کیوں نہیں ہوگا؟ اور اللہ کے فضل سے ہم ان کے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ان کا ناطقہ بند کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، جب تک جسم میں آخری سانس موجود ہے. عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور ناموس رسالت کا تحفظ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آئیے اس بات کا عہد کیجئے. یہ نوجوان بچے، یہ چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے، ان بچوں کی ذہن سازی کیجئے. ان کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیدا کیجئے، صحابہ کی محبت کو پیدا کیجئے. یاد رکھیے دین اسلام ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پہنچا ہے. یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جس کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا، نماز ہم تک پہنچی، روزہ حج زکوٰۃ ہم تک پہنچا، ہر دین اسلام کا عمل ہم تک ان کے ذریعے پہنچا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے وہ اعمال کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور دشمنوں کی یہ بڑی گہری سازش ہے کہ اس پہلی کڑی کو مشکوک کر دیا جائے، مشکوک بنا دیا جائے تو پورے کا پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا. اور آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور کبھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جاتی ہے. اور یہ نیم رافضی اسحاق جالوی ہو یا اس کا مرید محمد علی مرزا، یہ سب نیم رافضی اس کے پھیلانے والے ہیں. انشاءاللہ اس محمد علی مرزا نے بھی کہا قادیانی دوسرے مسلمانوں سے بہتر ہے. سن لو، کوئی قادیانی ہو یا قادیانی نواز ہو، انشاءاللہ ہم ہر حال میں،
ہر وقت ہر لمحہ زندگی کی آخری سانسوں تک ان کا ناطقہ بند کرتے رہیں گے اور حق کا بول بالا کرتے رہیں گے. وما علینا الا البلاغ.